آپ سب کو اور آپ کے فیملیز کو عید مبارک. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا میں دلی عید مبارک پیش کر رہا ہوں آپ کو, بہت دل کی گہرائیوں سے پیش کر رہا ہوں. کچھ میرے دوست جو ہیں وہ مذاق بھی کرتے ہیں میرے ساتھ کہ جی آپ کے کوئی اصول نہیں ہے, روزے آپ رکھتے نہیں ہیں لیکن افطار جو ہے وہ من کے کرتے ہیں, اور عید آپ مناتے نہیں ہیں لیکن دعوتوں میں خوب جاتے ہیں. تو ان سب کو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں, کھانے کے معاملے میں نا میرا صرف ایک ہی اصول ہے, اور وہ یہ ہے کہ کھانے میں میرا کوئی اصول ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ میں ڈاکٹر کاشف خان نہیں ہوں, میرا نام طہا ہے, اور نہ ہی میں ڈاکٹر کاشف خان کو یا کسی کو بھی جو ہے وہ بلائنڈلی فالو کرتا ہوں یا میں کسی کا چیلا ہوں. سچ کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ واٹس ایپ پہ جو آپ کے پاس براڈ کاسٹ آ رہی ہے وہ میری طرف سے آ رہی ہے, اینڈ فار شیور ڈاکٹر کاشف خان کے جو مٹیریل ہے وہ میں بہت پڑھتا ہوں, سمجھتا ہوں, اور اس کو ویریفائی بھی کرتا ہوں, ویلیڈیٹ بھی کرتا ہوں. بلائنڈلی میں کسی کی بھی بات نہیں لیتا, نہ لی میں نے کبھی, اور اگر لی ہوتی تو آج اگر بلائنڈلی کر ہوتا تو میں کبھی بھی بدلتا بھی نہیں. آتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. تو پوڈ کاسٹ کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی لغت یا لیکسیکون, ڈکشنری جو ہے وہ بہتر ہے, جو کہ اس کے اصل معنی کی طرف ہمیں لے کے جائے. ایک اور سوال جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر بہت تضاد ہیں, کانٹرڈکشنز ہیں, اور لوگ ان کانٹرڈکشنز کو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں, ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, ملحد ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت تیزی سے چیزیں پھیلتی ہیں, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, لوگوں میں بھی جو ہے وہ اب سینسز آ رہے ہیں, ڈائریکشنز پھر بھی نہیں ہیں ان کے پاس, رائٹ. اور ہماری قرآن سے جو ہے نا وہ دوستی کچھ اس طرح کی ہے کہ ہماری اندھی یاری ہے قرآن سے, ایک اندھی دوستی ہے, ایک اندھی عقیدت ہے, اور ہونی بھی چاہیے. اور ہم قرآن کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, تو اور ہم قرآن کی خوبیاں بھی ہر محفل میں بیان کرتے ہیں, رائٹ. وہ ہے نا کہ دوستی کیا ہے اسے سب پہ عیاں کرتے ہیں, دوستی کیا ہے اسے سب پہ عیاں کرتے ہیں, اور کچھ خوبیاں یاروں کی بیان کرتے ہیں. تو قرآن ہمارا یار ہے, قرآن ہمارا دوست ہے, قرآن ہماری گائیڈنس ہے, رائٹ. ہماری مشکلوں میں کام آنے والی جو ہے وہ ایک کتاب ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اور ہم سب کو جو ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے. محبت ہونی چاہیے قرآن سے. وہ ہے کہ دوستی کا صلہ ہر حال میں دیں گے, دوستی کا صلہ ہر حال میں دیں گے, کوئی کچھ کہے گا تو ٹال دیں گے. دل نے کہا کہ آپ کی دوستی اچھی نہیں ہے, دل نے کہا کہ آپ کی دوستی اچھی نہیں ہے, تو دل کو سینے سے نکال دیں گے. یہ ہمارا حال ہے. آپ دیکھیں کہ جب قرآن کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے, قرآن کو کوئی جلاتا ہے, تو ہمیں درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہم اتنا درد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی درد دیتے ہیں پھر, رائٹ. ہم باہر جا کے جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, چیزوں کو آگ لگاتے ہیں, پراپرٹی کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یہ ہم جذبات میں آ کے کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اصل میں علم نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے. ہمیں بچپن سے جو ہے وہ ہم ایک چیز کو جو ہے وہ فالو کرتے آ رہے ہیں, اور بلائنڈلی فالو کرتے آ رہے ہیں. ہم نے اس کو چیز کو سمجھا نہیں. جب آپ کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں نا, تو وہ جذبات جو ہیں وہ بہت ایک تشدد کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے ہیں, رائٹ. اور جو کہ ہونا نہیں چاہیے. مگر بہرحال جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ حفظ قرآن عظیم آئین تست, حرف حق دا فاش گفتن دین تست. یعنی کہ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا دستور ہونا چاہیے, ہمارا ایک آئین ہونا چاہیے, اور حق بات کو واضح طور پر بیان کرنا جو ہے ہمارا دین ہونا چاہیے. تو حفاظت آپ اسی وقت کر سکیں گے کسی چیز کی جب آپ کو اس چیز کی اہمیت کا علم ہوگا, جب آپ اس چیز کی افادیت کو سمجھیں گے, رائٹ. اب ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب ہے جس کی کوئی افادیت ہی نہ ہو, رائٹ, اور ہم جو ہے وہ پاگل دیوانوں کی طرح جو ہے اس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں, اور ان ریالٹی ہو کچھ اسی طرح رہا ہے کہ ہمیں قرآن کی حفاظت کا الف با تا کچھ نہیں معلوم, بس ہم ایک اندھی عقیدت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کریں. لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں تو وہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی, اور آپ بہت کانفیڈنٹلی جو ہے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی جا کے چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے جو ینگ جنریشن کے مسلمان ہیں وہ کرسچنس کے سامنے, یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام کو یا قرآن کو کہہ لیجیے, لیکن وہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کر نہیں پاتے ہیں. کھوکھلا پن ہوتا ہے, وہ پھر جذباتی ہو جاتے ہیں, تھوک نکلتا ہے, غصہ پتا کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. تو آن دی کنٹریری جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے سامنے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام چھوڑ کے بھی چلے گئے,
کیونکہ جب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو نیکسٹ کورس آف ایکشن یہی تھا کہ بھئی یہ پھر چیز غلط ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ میں مولویوں کو جو ہے وہ مولویوں کے اوپر بہت لکھتا ہوں, مولویوں کے خلاف بہت بات کرتا ہوں. مولویت جو ہے نا کوئی شخصیت نہیں ہے, ایک سوچ ہے. تو مجھے سننا بھی اس حوالے سے پڑتا ہے کہ پیدا ہو اذاں بھی سنائے مولوی, پیدا ہو اذاں بھی سنائے مولوی, نام تجھے بچے کا بتائے مولوی, کلمہ قرآن بھی پڑھائے مولوی, شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی. یہاں پہ حلالہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا ویسے. جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی, قبر تلک کام آئے مولوی, شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرم, پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی. تو مجھے کافی جو ہے نا وہ سننا پڑتا ہے جب میں مولویوں کے خلاف بات کرتا ہوں. اور آپ ایٹ دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ یہ بھی دیکھیں گے کہ میں مولویوں کے خلاف کیوں بات کرتا ہوں. اور اگر آپ نے دل کھول کے جو ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ بھی اسی ڈگر پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گے. اور تو ونس اگین پوڈ کاسٹ کا مقصد جو ہے وہ لغت کی طرف آنا ہے, اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ قرآن کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں یا جو سائنس کے خلاف آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ یہاں پہ سائنس کچھ اور کہہ دیا, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, یا قرآن سائنس کی کتاب ہے. بعض کہتے ہیں نہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. آج کی پوڈ کاسٹ کا جو مقصد تھا وہ بیسکلی آپ لوگوں کو عید مبارک پیش کرنا تھا. مگر جاتے جاتے میں ایک قرآن کی فریاد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ لوگوں نے شاید سنی بھی ہوگی لیکن دوبارہ سنیے, اور ریمائنڈر جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا. تو جس طرح علامہ اقبال نے قرآن کو جو ہے نا ایک مظلوم کتاب کا ہے, رائٹ, وہ کچھ اس طرح ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزداں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں سجایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پر راضی غیروں کے, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بز میں مجھ کو بار نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور یہ تمہید کا سلسلہ جو ہے نا چلتا رہے گا, اور اسی سلسلے سے ہم لوگ پھر آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ لنگوسٹکس پہ جائیں گے, جس میں ہم کچھ فارسی کا, کچھ اردو کا, کچھ عربی کا, کچھ انگلش کا جائزہ لیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کو جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں لا کے میں آپ کو جواب دے دوں گا. کیونکہ بہت سی دفعہ جو ہوتا ہے نا سیدھا سادہ سمپل جواب اگر کسی کو ملتا ہے تو لوگوں کو ڈائجسٹ ہوتا نہیں ہے. تو تمہید جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. بعض دفعہ تمہید تھوڑی لمبی بھی جاتی ہے لیکن فائدہ مند رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوتی ہے.